صدر جمعیت علماء ہند وسط زون حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ آپ کے استقبال کے لیے ایک بار آپ حضرات سے میں کہوں گا استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا اسجد صاحب۔ وقت مل گیا ہے تو ایک شعر بھی سنا دوں۔ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تو، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تو، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تو، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہو اور شمع روشن تر ہو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ کے اس موضع سری نگر میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقد ہونے والے اس اجلاس میں اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام و ہمارے شعراء، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اس حقیر ناچیز سے پہلے آپ نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے انتہائی مؤخر نوجوان علماء کرام کے بیانات سن لیے، اور عمل کے لیے یہ 3 بیانات ہی کافی ہیں۔ اب کوئی تفصیلی بیان کا موقع بھی نہیں ہے، اور جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس اجلاس کے انعقاد کی اجازت مل گئی۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی نیکیوں کا اور دعاؤں کا اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ ذریعہ تو کوئی بھی بن سکتا تھا، لیکن اصل یہ آپ حضرات نے جس محنت اور مشقت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور معاشرہ میں پھیلی ہوئی جن برائیوں کو دور کرنے کی غرض سے اس اجلاس کو منعقد کیا تھا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد یقیناً ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ مجمع ہو جائے، انتظامات بڑے اعلیٰ ہوں۔ جو ہماری نوجوان کمیٹی جس نے اس اہم ترین اجلاس کا انعقاد کیا، ظاہر ہے ان نوجوانوں کے دل میں یہ جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قرب و جوار میں وہ کون سی برائیاں ہیں، وہ کون سے کی نافرمانیاں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کیا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام تو ہمارے گاؤں میں یا قرب و جوار میں نہیں ہو رہا ہے۔
یقیناً آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ یہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، تو نوجوانوں نے سوچا کہ انبیاء کے وارثین کو بلایا جائے، علماء حضرات کو بلایا جائے، اور ان سے اس وقت سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، اور بعض برائیاں تو وہ ہیں کہ جو برائی انسان دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اور اپنے پرانے طریقوں کو دیکھتے ہوئے کرتا چلا آ رہا ہے، تو مجھے ان نوجوانوں سے بڑا حسن ظن ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ جو شخص داعی ہوتا ہے، جو بلاتا ہے، جب کوئی باتیں علماء حضرات سے اللہ عز و جل کہلاتا ہے تو سب سے پہلے مخاطب وہ خود علماء بھی ہوتے ہیں جو باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو بلانے والا ہوتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں ہر جگہ ایک بات رکھتا ہوں کہ جو باتیں اللہ عز و جل علماء سے کہلوائے، بڑی شاندار باتیں الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے مجھ سے پہلے ہوئی ہیں، اس پر دوسرے لوگ تو عمل کریں گے ہی، لیکن اصل پروگرام کے منعقد کرنے والے ہمارے نوجوان اور جوان سب سے پہلے یہاں سے یہ پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ جو باتیں اللہ نے کہلوائی ہیں اور انہوں نے اس کو بغور سنا ہے، سب سے پہلے اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ کیونکہ اجلاس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ تقریروں کو رات میں بہت دیر تک سن لیں اور اس کے بعد صبح کی نماز، فجر کی نماز بھی آپ کو نہ ملے، تو یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ کسی بھی اجلاس کی اور جلسے کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو باتیں آپ نے سنی ہیں اللہ کی، پیارے نبی کی، ان باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی رسومات اور خلاف شرع کام ہم کر رہے ہیں تو ان کو ہم دور کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو ہم یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ بالفرض اگر گناہ ہو بھی جائے تو ہم ندامت کے آنسو بہا کر، رو کر، گر گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ظاہر ہے وہ غفار ہے، رحمان ہے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ اس کی یہ صفت، اس کی یہ خوبی ہمیشہ رہتی ہے کہ انسان صرف رمضان کی طاقتوں میں جگ کر عبادت کر لے، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، اور یہ سوچے کہ ہمارے گناہ رمضان میں تو معاف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مبارک مہینہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ آیا اور چلا گیا۔ ہم میں سے کتنوں کو اللہ عز و جل نے روزے کے رکھنے کی، عبادت کے کرنے کی، تراویح کے پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان عبادت کے لیے نہیں آیا ہے۔ میرے اس جملے کو ہر نوجوان سنیں، جوان سنیں، ہماری مائیں بہنیں سنیں کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے نہیں آیا تھا کہ عبادت اس میں کی جائے، بلکہ رمضان کا یہ مہینہ عبادت کی عادت ڈلانے کے لیے آیا کہ ہماری عادت بن جائے، ہمارا روٹین بن جائے۔ جیسے یہ جماعت میں لوگ 40 دن اور 4 مہینے کے لیے جو ہمارے اکابرین کا ایک طریقہ ہے نکلتے ہیں، تو جماعت میں جب انسان نکلتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب تک وہ 4 مہینے یا 40 دن ہے تو نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کرے، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جب اس کے 40 دن پورے ہو گئے اور وہ اپنے وطن واپس آیا تو وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ نہیں، یہ ہمارے اکابرین نے عادت کو ڈلانے کے لیے کہ جب ایک ماحول میں رہے گا، گناہوں سے بچنے کا ماحول ہے، نماز کا ماحول ہے، تعلیم کا ماحول ہے، گشت کا ماحول ہے، قرآن کی تلاوت کا معمول ہے، تو اب اس کی عادت بن جائے گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میری عادت ہے فلاں وقت نہانے کی، فلاں وقت کھانا کھانے کی، میری عادت ہے اس وقت میں چائے پیتا ہوں، اس وقت میں واکنگ کے لیے، ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں۔ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، دنیاوی کاموں میں ہم اپنی عادت
بناتے ہیں کہ کب ہمیں کھیت پر جانا ہے، کب ہمیں اپنی دکان پر جانا ہے، کب ہمیں کیا کرنا ہے۔ دین کے کاموں میں عادت بنائیے کہ ہمیں نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ہم رو کر گڑ گڑا کر اس رب ذوالجلال کے سامنے معافی مانگنا ہے۔ وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری، چونکہ مجھے آپ کا وقت جو آپ کو ملا ہے وہ وقت تو ہو چکا ہے، اب یہ وقت سے زائد وقت ہو رہا ہے اور زیادہ دیر تک جلسہ چلنا کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ نے دین کی بہت سی باتیں سن لی، بس ایک دو باتیں کر کے میں جو ہے دعا مختصر سے کرا کر اپنی جگہ لے لوں۔ تفصیلی بیان کا موقع بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک انسان کا بچپن ہوتا ہے، میں ایک گفتگو کا انداز ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر وہ بالغ ہوتا ہے، یعنی شریعت کے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، اب وہ نماز بھی پڑھے گا۔ روزہ فرض نہیں تھا، اب وہ روزہ بھی رکھے گا۔ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، صاحب نصاب نہیں تھا، اب اسے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اور بچپن میں اگر کوئی گناہ اس سے ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ عادت والدین کا کام یہ ہے کہ بچے چونکہ اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ جب چاہے اس امانت کو واپس لے لے۔ جس طرح کوئی شخص کوئی امانتاً کوئی چیز کسی کے پاس رکھتا ہے تو اس کو حق ہے جب چاہے لے لے، اسی طرح یہ بچے امانت ہیں۔ اب امانت کے ساتھ امانت داری کیا ہے اس کو سمجھنا ہے مختصراً۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کی آپ بچپن سے ہی دینی تربیت کریں، دینی تعلیم دیں، ان کی بری باتوں سے ان کو روکیں، ان کی سوسائٹی پر نظر رکھیں۔ بچپن سے جب آپ یہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب وہ احکام شریعہ کے مکلف ہوں گے، جب وہ بالغ ہوں گے تو نمازوں کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہوگا کہ ان کی ماں نے اور ان کے باپ نے ان کی دینی تربیت کی ہے، ان کی دینی تعلیم دی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ دینی تعلیم والے، بلکہ دنیا کی تعلیم کے لیے آپ کا بچہ ہندی میڈیم میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں جا رہا ہے، لیکن 6 گھنٹے وہ اسکول میں رہتا ہے، 18 گھنٹے وہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے۔ ایک ماں کا کام ہے، ہماری مائیں بہنیں سن لیں کہ ان کی گود میں پلنے والا وہ بچہ، یہ وہ امانت اللہ نے دی ہے جس کے بارے میں میدان حشر میں پوچھا بھی جائے گا۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کی ایک ایک چیز کی نگہبانی کریں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی چھوٹا سا بچے کا انتقال ہو جائے تو فطری طور پر ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ یقیناً غم کی بات ہے، انسان کا ماں کو اپنے بیٹے سے، باپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی سے تعلق ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لیکن انتقال ہو جائے تو یہ غم ہوتا ہے اور بتدریج وہ غم کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہو گیا، بچہ بڑا ہو گیا، لیکن وہ راہ راست سے ہٹ گیا، وہ راہ راست سے ہٹ گیا، وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اور نہ باپ کی سن رہا ہے، نہ ماں کی سن رہا ہے، نہ بھائی کی سن رہا ہے، نہ چچا کی سن رہا ہے، تو یہ زیادہ افسوسناک اور خطرناک بات ہے اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے جو اللہ کے راستے سے دور ہو گیا۔ اس غم سے زیادہ یہ غم کی بات ہے۔ تو اے ذمہ دار ماں اور باپ، یہ بات رکھیے کہ آپ کی یہ بچہ جو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ اس کی دینی تربیت کریں۔ اچھا، جب بچہ جو ہی بڑا ہوتا ہے، ہر ماں باپ کو فکر اس کی تعلیم کی رہتی ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ دنیاوی تعلیم ہو اور دنیاوی تعلیم میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، MBA کر لے، MCA کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو فکر ہوتی ہے اس کی جاب کی کہ اس کو اچھی جاب مل جائے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو اس کا اچھا بزنس ہو جائے،
ایک وہ اچھا کاشتکار بن جائے اگر پڑھ نہیں سکا، یعنی فکر ہوتی ہے معاش کی، اچھی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کو تلاش کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ فرض ہے، فرض ہے۔ ان فرائض کے بعد حلال طریقہ استعمال کرنا، اس کی ہم اور آپ سب فکر مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی اچھی سروس لگ گئی، آپ کے بچے کی اچھی دکان چلنے لگی، آپ بہت خوش ہیں کہ الحمدللہ ہم کامیاب ہیں۔ کتنے والدین سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں مولانا اللہ کا کرم ہے کہ میرا بچہ فلاں یونیورسٹی میں لگ گیا، میرے بچے کی دکان چھوٹی سی تھی اب الحمدللہ بڑی دکان ہو گئی، میرا فلاں بچہ میری کاشتکاری دیکھ رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، بڑا محنتی ہے۔ دل میں مسرت ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز، اگر آپ کا بچہ دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب ہے، دنیا میں اس کی عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہے تو وہ سمجھ لیے وہ ناکام۔ آپ نے اس کو پیسہ تو دلوا دیا کوشش کر کے، لیکن یہ مختصر سی زندگی جو نہ معلوم کب ختم ہو جائے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، آپ نے اس کی قبر کی فکر نہیں کی، اس کی آخرت کی فکر نہیں کی، اس کے دنیا میں 80 سال 90 سال رہنے کی تو فکر کی، لیکن جہاں کروڑوں اربوں خربوں سال رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اگر اس کی فکر نہیں کی تو یہ سمجھ لیجئے نہ آپ کامیاب ہے نہ آپ کا بچہ کامیاب ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، یہ جلسے اسی لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہم فکر کریں تنہائی میں اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے آگ سے بچاؤ۔ میں ان حضرات سے بھی مخاطب ہوں اور ان سے بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو پانچوں وقت با جماعت نماز کے عادی ہیں، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹتی، کوئی روزہ ان کا نہیں چھوٹتا، زکوٰۃ پائی پائی کے ادا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو حج یا عمرے کی بھی توفیق دی ہے، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو واقعی بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر ان نمازیوں نے، ان روزہ رکھنے والوں نے، ان اللہ والوں نے اپنے بچوں پر محنت نہیں کی ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بات اچھی بتانا، گناہوں سے رکنے کے لیے کہنا، ان کی دینی تربیت کرنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ صرف علماء کی نہیں، صرف جماعت والوں کی نہیں، کسی تنظیم کی نہیں، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ہر شخص صرف اپنے گھر کو سمجھ لے، دیکھ لے، تو اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ کے زمانے میں یہ جلسے نہیں ہوا کرتے تھے، ہر شخص کو فکر اپنے گھر کی رہتی تھی کہ میرا بیٹا رات میں اتنی دیر میں سے کہاں آیا ہے، میرا بیٹا موبائل پر کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ہر شخص۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک میرے جاننے والے میرے عزیز لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، ان کا ایک بیٹا، دو بیٹے دبئی میں ہیں اور ایک بیٹا دلی میں۔ جب وہ فون کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ بتاؤ تمہیں منتھلی سیلری مل رہی ہے، تمہارے رہنے کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اچھی جاب ہے۔ دلی والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم وقت پر آفس جاتے ہو، وقت پر واپس ہوتے ہو۔ ایک باپ کا سوال، اور وہ باپ عالم نہیں ہے، حافظ قرآن نہیں ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، وہ اپنے بچے سے یہ پوچھتا ہے، دبئی میں رہنے والے بچے سے، دلی میں جاب کرنے والے بچے سے کہ بتاؤ تم فجر کی نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو، تم ظہر کی نماز میں تمہارا آفس میں وقت جب آتے ہو تو گھر پہ تمہاری نماز تو نہیں قضا ہوتی۔ یعنی فکر ہے ہزاروں کلومیٹر دور بچے کی، جس کی منتھلی تنخواہ تقریباً 3-4 لاکھ روپے ہے جو مجھے معلوم ہے، فکر ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا مجھ سے کہ میرے والد کا یا میری ماں کا جب فون آتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں کہ بیٹے تم نے صبح فجر کی نماز پڑھی، مسجد میں جا کر پڑھی، تم نے قرآن کی تلاوت کی،
آج اگر ہر شخص یہ کرنے لگے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ ہو گیا، سماج کا سدھار ہو گیا۔ اگر آپ کا بچہ غلط رخ پر جا رہا ہے، مثلا آج شیطان کا ہم پر حملہ کئی طریقے سے ہوتا ہے، جو بہت سے وہ حضرات ہیں، یہ گفتگو کا ہی میں کرتا ہوں، میں مقرری تو ہوں گی، بہت سے وہ حضرات ہیں جو اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نمازوں سے تو روک نہیں سکے۔ سنیں نمازی حضرات، ہم نمازوں سے نہیں روک سکے، روزے سے نہیں روک سکے، تو آخر ان کو کیسے جہنم میں لے جایا جائے؟ ان کو تو وضاحتہ سے بھی ان کو نہیں روک سکے، ان کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پائجامہ بھی پہنتے ہیں، دنیا بھی ان کو متقی پرہیزگار سمجھتی ہے، آخر جہنم میں ان کو لے کیسے جایا جائے اور کیسے ان کو جنت سے دور کیا جائے، کیسے ان کو بہکایا جائے؟ تو شیطان کے پاس ترکیبیں بہت ہیں، تو پھر وہ ایک ترکیب حقوق العباد کو لے کر کرتا ہے کہ چلو یہ نمازی ہیں لیکن ان کے دل میں ڈالو کہ جس کا پیسہ لے لو واپس نہ کرنا، قرض لے لو، کہیں سے کچھ لے آؤ، فلاں کی زمین ہڑپ کر لو، فلاں کی زمین میڑے کاٹ کر اپنی زمین میں شامل کر لو۔ اللہ معاف فرمائے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، کتنے دیندار لوگوں سے اور نمازیوں سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں کہ وہ نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ نماز تو پابندی سے کرتے ہیں لیکن وراثت میں وہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وراثت میں حق نہیں دیتے۔ کیا ان کا نماز پڑھنا میدان حشر میں کام آ جائے گا؟ ان کا بظاہر نیک ہونا کام آ جائے گا؟ باپ ایک جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، غور سے سمجھ لیجئے، اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ ہے، باپ ایک جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، شرعی اعتبار سے اس میں جو بھی ان کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہے۔ باپ نے اگر زندگی میں کوئی وصیت کی ہے تو وارث کے لیے تو وصیت نہیں ہے، غیر کے لیے ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ان کا حصہ ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، اور چاہے باپ اپنے بڑا بھائی یا کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے کام میں شریک رہتا ہو، کاشتکاری میں، تجارت میں، غور سے ان باتوں کو سمجھیے گا اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کریے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ شریک رہتا ہے، وہ کہتا ہے محنت تو ہم نے کی ہے، تم تو اسٹوڈنٹس تھے فلاں کالج کے، تم تو پڑھ رہے تھے، تم تو چھوٹے تھے، اور یہ حصے میں تو کیسے برابر ہو گئے؟ تو یہ وراثت کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں عقل نہیں چلا کرتی۔ جن بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، چاہے جہیز میں آپ نے کتنا بھی دے دیا ہو، آپ کا داماد لکھپتی اور کروڑ پتی ہو، لیکن شرعی اعتبار سے وہ آپ کی پراپرٹی میں، آپ کے اس بینک میں رکھے ہوئے پیسوں میں حقدار ہیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے میدان حشر میں اس کے بارے میں بات پوچھ ہوگا۔ آج اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، اپنا محاسبہ کرے اور جائزہ لے، کیا ہم وراثت میں اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو باپ کے انتقال کے بعد شرعی اعتبار سے ان کو بتاتے ہیں کہ کتنا باپ چھوڑ کر گیا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، مثال دیتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہ باپ کا سایہ اب ہمارے سر پر نہیں ہے تو وراثت میں ہمیں کتنا ملے گا، ابھی اسے کچھ نہیں پتا۔ لیکن جو بڑے ہیں، اگر انہوں نے اس کو حق کو مارا ہے تو سمجھ لیجئے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ کسی یتیموں کے مالوں کو ظلمن کھاتے ہیں، حق نہیں ہے اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ کو کھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے کہ وراثت کا حق ایک کام ہے ایک شخص کا، ایک بیٹے کا، کہ وہ ہر بھائی کو، ہر بہن کو بتائے۔ تو باپ ہی کو بتانا چاہیے، باپ نہ بتا سکا تو بتائے کہ باپ کا جب انتقال ہوا تھا۔ میں اپنے گھر کی 1-2 مثال دے کر
دوں، اس لیے نہیں کہ وہ میرا گھر ہے۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا، آپ لوگ بات جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں، بڑے عالم تھے، مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، حکیم نوشمیہ کے نام سے مشہور تھے، مولانا نظام الحق۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک گاڑی ہم لوگوں کے پاس تھی اس وقت، اس کا استعمال ہم اور ہمارے بھائی کرتے تھے۔ غور سے سنیے گا اس واقعے کو۔ تو اس کے بعد ہوا یہ، ہمارے بھائی باہر رہتے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، بہنیں ہماری لکھنؤ میں ہیں، کوئی سیتاپور میں، کوئی کہیں۔ استعمال میں ہم دو بھائیوں کے تھی، تیسرے بھائی وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب اس گاڑی کو بیچنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی، گاڑی آپ کے والد کی تھی، آپ لوگ استعمال کرتے تھے، کیوں بیچیں گے؟ بھائی اب اس میں حق ہمارا نہیں رہا، اب اس گاڑی میں ہمارا حق نہیں ہے، ہم 4 بھائی 4 بہنیں ہیں۔ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے، اب اس کے 12 حصے ہوں گے، 2 بھائیوں کو ملیں گے، 1 بہنوں کو ملیں گے۔ اب یہ فروخت ہوگی تو 12 ٹکڑے تو گاڑی کی گن لیے جائیں گے، یقیناً اس کو بیچا جائے گا، اور بیچنے کے بعد جتنے رقم ہوگی اس کو 12 جگہ تقسیم کر کے 1 حصہ بہنوں کو اور 1 حصہ بھائیوں کو دی جائے۔ اللہ نے اس حقیر ناچیز کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ کھیتی باڑی ہے، 12 کنٹل غلہ، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا کوئی زیادہ نہیں تھا، 12 کنٹل غلہ آتا تھا۔ آپ علماء سے پوچھ لیجئے کہ اگر 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں تو 12 حصے کیے جائیں، 2 بہنوں بھائیوں کے 1 وہ، 1 کنٹل کے حقدار بہن اور 2 کنٹل کے حقدار بھائی، اس کے پیسے اللہ نے بھجوائے ہیں۔ یہ تربیت ایسی کی گئی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب ان کے والد مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایک بڑے عالم اور بڑے بزرگ تعزیت میں پہنچے۔ اب جب وہ آئے تو وہ کمزور تھے، بڑے عالم تھے، کمزور تھے۔ غور سے سنیے، یہ میرا ذہن ادھر چلا گیا، کیونکہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سے زیادہ، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کا حضرت آپ نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ میرے والد صاحب ایسے موقع پر کچھ خمیرے کھاتے تھے جو ان کے سرہانے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ طاقت کے خمیرے لے آتا ہوں اور آپ اس کو کھا لیں، تاکہ جو یہ نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ سفر سے تشریف لائے ہیں تو یہ دور ہو جائے گی۔ دیکھیے کیسے اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، جو خمیرے تمہارے والد صاحب کھاتے تھے اب اس میں حق تمہارا بھی نہیں ہے، تمہارا بھی حق نہیں ہے کہ تم وہ خمیرہ کسی اور کو، چاہے وہ استاذ ہو، کوئی بڑا عالم ہو، بڑا بزرگ ہو، اس کو کھلاؤ۔ یہ اب تمہارے والد کی، مفتی شفیع صاحب کی وراثت ہے، اب اس کو تو شرعی اعتبار سے تقسیم ہونا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ والے لوگ، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے خمیرے کی 1 چمچ میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن یہ تھا، اس کا نام دین ہے۔ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے۔ اس لیے آج آپ کو یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہم کو وراثت میں جو حق ہے وہ دینا ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ پھر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جنت میں حساب کتاب رکھیں، بتائیں کس کا ہے، کتنا ہے۔ آج اگر انتقال کے بعد فوراً وراثت کا مسئلہ گھر پہ چھیڑ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا اور ان کو وراثت کی پڑ گئی۔ جی مسئلہ یہی ہے، شرعی حق یہی ہے، اور الحمدللہ اللہ بعض گھرانوں کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ کتنا زیور ہے، کتنا کیش ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا کمایا ہوا ہے یا کمایا ہوا نہیں ہے۔ ان بچوں کا بھی حق ہے جو اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں یا کاشتکاری میں یا دیگر کاموں میں نہیں تھے۔ ہاں باپ کو اپنی زندگی میں پوری اختیار ہے، پورا اختیار ہے، کلی اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو کچھ دے دے، مالک بنا دے، تملیک کر دے، وہ تو اختیار ہے۔ وصیت تو باپ کو بھی نہیں ہے کہ وصیت کر دے۔ باہر کیفی کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے کہہ دی۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی بس اس میں یہی ایک پیغام ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارو، کیسے رہنا چاہیے دنیا میں۔
اللہ کے پیارے نبی نے بڑی مختصر اور بڑی جامع بات فرمائی. کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں تو تم ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے. غریب کو عربی میں مسافر کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ سری نگر کے رہنے والے ہیں، آپ لکھنؤ سے چلے، لکھیم پور سے چلے، دہلی سے چلے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ رہتا ہے راستے میں آپ کو دقتیں ہوئی، پریشانیاں ہوئی، بس کا سفر ہو، ٹرین کا ہو، اپنی گاڑی کا ہو، سفر میں دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جب ہم اپنے وطن جائیں گے، سری نگر پہنچیں گے، آرام تو ہمیں وہاں کرنا ہے، سکون تو ہم جب اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں گے وہاں ملے گا. اور ہر شخص کو نظر اپنی منزل پہ رہتی ہے کہ منزل پر جا کر ہی ہمیں سکون ملے گا. چاہے وہ کتنے اچھے ہوٹل میں رہ لے، لیکن یاد اس کو اپنی منزل کی آتی ہے، اور جتنی منزل قریب آتی ہے اس کی خوشیاں بڑھتی ہیں کہ اب ہمارا وطن آ رہا ہے. اب ہم لکھیم پور سے چل چکے ہیں، مہوا گنج آ گئے، پھول بہڑ آ گئے، تندوا آ گئے، اب تو ہم قریب میں ہیں کہ ہم کچھ لمحوں کے بعد اپنے گھر پہ جائیں گے، بچوں سے ملاقات ہوگی، بیوی سے ملاقات ہوگی، بیٹیوں سے ملاقات ہوگی، چونکہ منزل پر نظر ہے نا، اس لیے. اور مسافر جب سفر کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سفر کی تمام تر دشواریوں کو وہ برداشت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ذہن میں منزل رہتی ہے. میرے بھائی، ہم سب ایمان والے بھائی بہن ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں اور آپ بھی، کہ ہم سب دنیا میں مسافر ہیں اور ہماری منزل قبر ہے. دنیا کی منزلوں کے بارے میں تو کچھ پتہ رہتا ہے کہ کب ہم سری نگر پہنچ جائیں گے، اندازہ ہے آپ کو کہ یہ بس کب لکھیم پور پہنچے گی، کب ہمیں دوسری بس ملے گی. آپ کی اپنی پرسنل گاڑی ہے، کرائے کی گاڑی ہے، کب پہنچے گی، تھوڑا بہت. لیکن میرے بھائی، یہ منزل تو ایسی ہے جس کا کچھ نہیں پتا. 1 گھنٹے کے بعد آ جائے گی، صبح آ جائے گی، کب آ جائے گی. یہ منزل صرف بوڑھوں کے آئے گی، صرف بیمار کو آئے گی نہیں. آپ نے دیکھا کہ باپ بیٹھا ہے، جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، بیٹی دنیا سے جا رہی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے کاندھا لگا رہا ہے، قبر میں اتار رہا ہے. تو میرے بھائی، یہ دنیا تو بہت مختصر ہے. ہمیں اس منزل کی، اپنی قبر کی تیاری کرنا ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بظاہر تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے قد کے برابر یہ گڑھا کھودا گیا ہے. ہم نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، رشتہ دار کو کفنا کر، نہلا کر، کفنا کر، دا کر دفن کر دیا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا. جب آپ پٹرے رکھ دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. 3 سوالات ہوتے ہیں: من ربک کا، تمہارا پالنہار کون تھا؟ ما دینک کا، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ اور یہیں پر رک کر ایک بات سمجھیے، یہ نہیں پوچھا جاتا ما صلاتک، ما صومک، تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ما دینک، تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ تم نے زندگی میں کوئی رسم و رواج تو نہیں کیے؟ تم نے زندگی میں وراثت میں حصہ سب کو دیا؟ شرعی اعتبار سے تم نے وراثت تقسیم کی، دین میں سب کچھ آ گیا. اگر ہم نے کیا ہے تو دینی الاسلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا طریقہ زندگی تو اسلام تھا. اللہ کے پیارے نبی کی شکل مبارک سامنے لائی جاتی ہے کہ ما تقول لهذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آج کسی اسٹوڈنٹس کو، کسی طالب علم کو اگر ایگزام کا پرچہ پتہ لگ جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، اب اس کے حل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. اللہ نے قبر کے پرچوں کو آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے، کوشچن آ گئے ہیں، ہمیں اس کا آنسر اور جواب دینا ہے. اسی کے لیے یہ زندگی اللہ نے دی ہے جس میں ہم اور آپ مسافر ہیں. میرے بھائی، پچھلے سال رمضان میں جو حضرات تھے، کیا ان میں کے سب یہاں موجود ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اور آنے والے رمضان میں ہم میں سے کس کو یہ مبارک مہینہ ملے گا نہیں ملے گا، اس سے پہلے ہی اللہ کا بلاوا آ جائے گا. اس لیے میرے بھائی، نمازوں کا بھی اہتمام کریے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ کون سی کمیاں ہیں جو آج ہمارے گھر پر پنپ رہی ہیں، کون سے خلاف شرع کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں.
تو یاد رکھیے توبہ بھی کریے، روئیے بھی، گڑ گڑائیے بھی، لیکن اس کو عمل میں لائیے۔ اگر آپ نے عمل میں نہیں لائے تو آپ کا رونا گڑ گڑانا حقوق اللہ میں جو کمی ہو جائے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی جو حق تلفی ہم سے اور آپ سے ہوئی ہے وہ معاف نہیں ہوگی، اس کی تو پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ یہ بہت نیک ہے۔ کہا کیوں تعریف کر رہے ہو؟ نمازیں بہت پڑھتا ہے، ساری عبادتوں کی اس نے تعریف کی۔ اللہ حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا سنیے، ہمارے جوان سنیں، نوجوان سنیں، ذمہ دار سنیں، ہماری مائیں بہنیں سنیں۔ حضرت عمر فاروق کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تہائی دنیا میں حکومت تھی، جو سوچتے تھے کتنی قرآن کی آیتیں ہیں جو حضرت عمر نے سوچا اور وہ وحی آئی۔ فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا، اس سے تمہارا کبھی لین دین اور معاملہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ اس دور کا ولی ہے، بزرگ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیارے نبی نے ایک عبادت گزار کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میں آپ سے سوال کروں کہ بتاؤ اتنا بڑا مجمع ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسا سوال ہے؟ عبادت گزار وہی ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے عبادت گزار کی کتنی شاندار تعریف کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ۔ کسی کا حق مارنا حرام ہے، کسی کی زمین لینا حرام ہے، وراثت سے کسی کو محروم کرنا حرام ہے، جو حرام ہے، صرف سود حرام نہیں ہے، صرف شراب حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آج ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے سود حرام ہے، شراب حرام ہے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم سود نہیں کھاتے، جی یہ بھی حرام ہے۔ جو چیز جائز نہ ہو اور جس کا حکم ہو قرآن میں اور حدیث میں اس کو نہ کیا جائے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور آج اگر ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے اور ظاہر ہے ہم گزار رہے ہیں۔ اور ایک بات اسی کے ذہن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شیطان کا دوسرا حملہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر گناہ اس کے دل میں ڈالیں گے تو یہ سوچے گا یہ گناہ ہے، اس کے یہاں علماء موجود ہیں، یا علماء سے پوچھے گا کہ یہ گناہ ہے، تو اب ہم دین کے راستے سے اس پر حملہ کریں تو اس کا ذہن یہ بناتا ہے کہ چلو تم فلاں کام کر لو اس مہینے میں تو تم بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے اور نیک سمجھے جاؤ گے۔ مثلا محرم کا مہینہ آنے والا ہے، یہ شوال چل رہا ہے، ذی الحج، اس کے بعد محرم آ جائے گا جو چاند کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس محرم کے مہینے میں کتنے مسلمان اللہ کے بندے پیارے نبی کے امتی وہ کام کرتے ہیں جس کام کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں، اور ثواب سمجھ کر دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ جو کام منافقین نے، یہودیوں نے، دشمنان اسلام نے کیا تھا حضرت حسین کی شہادت کو لے کر، جنہوں نے مارا بلایا دھوکے سے اور وہی ماتم کر رہے ہیں، وہی وہ کر رہے ہیں۔ آج ایران میں مجھے بتایا گیا کہ ایران کے شیعہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو خوب بیوقوف بنایا، خوب احمق بنایا۔ ہمیں نے کوفہ میں بلا کر، مدینہ منورہ سے کوفہ بلا کر پانی بند کیا حضور کے نواسے کا، ہمیں نے ان کو مارا، ہمیں نے ماتم کیا، اور آج یہ مسلمان ہندوستان اور پاکستان کا ہمیں نے مذاق اڑایا، ان کے کپڑوں کا کیا کیا کیا، اور آج یہ ماتم کر رہا ہے، تعزیہ بنا رہا ہے، تعزیہ کر رہا ہے، محرم کو غم کا مہینہ سمجھ رہا ہے، وہ محرم میں شادی نہیں کر رہا ہے، خوب ہنستے ہیں کہ دیکھو کیسا ہم نے بیوقوف بنایا، اور ہم بیوقوف بنے ہوئے، احمق بنے ہوئے، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا تو کیا حضور کے نواسے ہی شہید ہوئے؟ حضور کے نواسے کی شہادت کا وہ مہینہ ہے، وہ غم کا مہینہ کہلا رہا ہے، اور حضور کے نواسے کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو غم کا مہینہ کسی نے سمجھا؟
شوال میں سید الشہداء حضرت حمزہ یہ مہینہ چل رہا ہے، حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں، وہ اس مہینے میں شہید ہوئے، اس کو کوئی غم کا مہینہ نہیں کہتا، ان کی نہیں شہادت منائی جاتی، اس میں نہیں تعزیے اٹھائے جاتے، اس میں کیوں شادیاں کی جاتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے، 28 کو آپ کو مارا گیا نماز کی حالت میں بڑی بے دردی سے، اس کو کوئی غم کا مہینہ نہیں سمجھتا۔ حضرت عثمان غنی آپ کے ڈبل داماد، 2 بیٹیاں لگے یہ بات دیکھ رہے ہیں، وہ ذی الحج میں ان کو شہادت ملتی ہے بڑی بے دردی سے، اس کو کوئی غم کا نہیں پہنے رہا۔ یہ ایک پری پلاننگ سازش ہے دشمنان اسلام کی، حضرت حسین کی شہادت کو لے کر محرم میں غم کا مہینہ منانا، محرم میں تعزیہ کرنا، تعزیہ بنانا، تعزیوں میں شریک کرنا، تعزیوں میں چندہ دینا۔ یاد رکھیے، یہ سن کے جائیے اس حقیر ناچیز سے کہ اگر آپ یا کوئی بھی کہیں بھی کر رہا ہو تو رو کر اللہ سے دعا کرے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں۔ پیارے نبی کے نواسوں کا مذاق اڑایا جائے اور اس مذاق میں ہم شریک ہوں۔ میں مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے والد کا جس دن مارا جائے، آپ کے والد کو کوئی مار دے گولی، اور اگلا سال جب وہ آئے تو آپ خوشی منائیں گے، ماتم کریں گے؟ کیونکہ اسلام میں نہ ماتم کی اجازت ہے، نہ خوشی کی اجازت ہے، نہ برتھ ڈے کا کانسیپٹ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں منائیں گے۔ اس لیے اگر اس آنے والے محرم میں کوئی بھی ایسا کام کہیں بھی ہو رہا ہو، آپ کے علم میں آئے، نوجوان کر رہا ہو، جوان کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، ان جوانوں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس گناہ عظیم سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جلنا۔ کیونکہ اس گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں پڑا ہے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، حرام سمجھتا ہے، پیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام سمجھتا ہے، کرتا ہے، زنا کرتا ہے، سمجھتا ہے یہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک شخص کر رہا ہے گناہ لیکن سمجھ رہا ہے کہ یہ تو دین کا کام ہے۔ حج میں تھا، 2010 کی بات ہے، تو ہمارے کچھ محمدی کی طرف کے لوگ تھے، کہنے لگے مولانا حج میں پیسہ خرچ کیا، حج میں تو جو خرچ اس زمانے میں 1.25 لاکھ میں حج ہو جاتا تھا، اور اب جا کر مجھے تعزیہ بنانا ہے، اس میں حج سے زیادہ خرچ ہوگا۔ میں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کر کے ان لوگوں کو سمجھایا کہ خدا کے لیے حج کے بعد تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب حج کر کے انسان آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا وہ بچہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب تم بتاؤ، اس رب ذوالجلال نے میدان عرفات میں تمہارے گناہ معاف کیے ہیں، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، صرف 1.25 لاکھ خرچ کر دیا، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر اس اللہ کو ناراض کرو گے، اس نبی کو ناراض کرو گے، پھر گناہ کرو گے۔ اور میں نے بتایا، آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے بتایا اور ان کو پوری تعزیہ داری کی کہ یہ کب سے شروع ہوا، جو کام اس واقعے کے 800 سال کے بعد تیمور لنگ بادشاہ نے آپ کے اس ملک میں شروع کیا ہو، کہ 800 سال تک دنیا میں یہ دین کا کام نہیں تھا۔ اگر دین کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، تو یہ ہمارے صحابہ نے کیوں نہیں کیا، تابعین نے کیوں نہیں کیا، اماموں نے کیوں نہیں کیا، نظام الدین اولیاء اور اجمیر کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، اجمیر کے بزرگوں نے، خواجہ کلیر نے کیوں نہیں کیا؟ آخر 800 سال کے بعد تیمور لنگ بادشاہ جب نہیں جا سکا تو اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، وہاں سے اس کی فوٹو منگایا اور یہاں تعزیہ بنایا۔ تو ایک برے کام کا، ناجائز کام کا ثواب سمجھ کر، اور ہمارے سنی سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ یہ کوئی وہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں شادی ہوئی محرم کے مہینے میں، غم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی سب سے بڑا غم کا مہینہ تو وہ ہو سکتا تھا جس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ۔ اس میں تو لوگ خوب شادیاں کرتے ہیں۔ کیا حضور سے دنیا سے جانے سے بڑا بھی کوئی غم امت کے لیے ہوا ہے؟ تو اس میں تو کوئی غم نہیں، اور آپ کے نواسے کو جس میں شہید کیا گیا اس میں سے آپ تعزیہ داری کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے بھائی بس یہ بات ذہن میں آ گئی تھی، کیونکہ محرم سے پہلے اب شاید کوئی پروگرام نہ ہو سکے اور نہ آنا ہو سکے، اس لیے یہ ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں نے کہہ دی کہ دیکھیے ہم دنیا میں مسافر ہیں، ہمیں اس قبر میں جانا ہے، اس قبر کی تیاری کریں اور دین کے نام پر جو کام ثواب سمجھ کر جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا دوسری بات کیا ہے؟ دنیا میں رہو جیسے کہ مسافر ہو اور جیسے کہ عابر السبیل، راستے کا گزرنے والا، ادھر کھڑا ہے، یہ راستہ ہے، گزر کر ادھر جائے، کتنی دیر لگے گی؟ یہ مثال دی پیارے نبی نے کہ ایک راستے سے پار ہونے کے بعد ادھر جا رہا ہے، کتنی دیر لگے گی؟ بالکل یہی حال ہے کہ یہ زندگی کے سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور روح قبض کر لے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنی ذات کو قبر والوں میں شمار کیا کرو۔ جب کسی قبرستان میں جایا کرو تو سوچا کرو کہ یہ شہر خاموشاں ہے، یہاں پر یہ آرام کر رہے ہیں، ایک زمانے میں یہ چلتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کی زمین تھی، آج یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو سوچو کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ ہمارے کان میں اذان ہو چکی ہے جب ہم دنیا میں آئے تھے، بائیں کان میں تکبیر ہو چکی ہے، ظاہر ہے اذان اور تکبیر کے بعد تو نماز باقی ہے۔ جس دن ہمارا انتقال ہوگا اس دن ہماری نماز جنازہ پڑھائی دی جائے گی، کب ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان رات میں سویا صبح نہیں اٹھ سکا، کتنے واقعات ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس قبر کی تیاری کے لیے ہم کو آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کے بندوں کے جو حقوق نہیں ادا کیے ہوں اس کی ادائیگی کی فکر کرو، اور نہیں کر پا رہے ہو تو معذرت کر لو کہ ابھی نہیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، ورنہ یاد رکھو اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو یہ نمازیں اور ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو بھی اللہ نے کہلوایا ہے اس ناچیز سے، اس پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرو۔